السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر شکور۔ کیا سیما حیدر انڈین ایجنٹ ہے؟ انڈین آرمی نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ ایجنٹ ہے۔ اب یہ پاکستان کی ایجنٹ ہے یا انڈیا کی ایجنٹ ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل بیان کریں گے، آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت 10 سے 12 لڑکیاں ایسی ہیں جو انڈین ایجنٹ ہیں اور وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گی۔ یہ جو لڑکیاں ہیں انہوں نے پاکستان میں اسلام قبول کیا ہوگا اور شادیاں بھی کی ہوں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ممکن ہوا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ جس طرح یہ سیما حیدر انڈیا گئی ہے، آپ اس بات کو ریورس کر دیں تو اس طریقے سے وہ پاکستان آئی ہوں گی۔ ناظرین کرام، پاکستان میں کوئی خاص فلم انڈسٹری نہیں ہے جس طرح انڈیا میں ہے۔ وہاں کی لڑکیاں بہت بولڈ ہیں۔ اگر وہاں کے کلچر کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت فیشنیبل ہے۔ لڑکیاں شارٹس پہنتی ہیں اور ہر دوسرے گھر میں ڈانسر لڑکی ہوتی ہے۔ ان کو فیشنیبل ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کا کلچر اور مذہب ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارا ملک اور ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس معاشرے کی لڑکیاں جہاں لوگ فیشنیبل اور اتنے تیز ہوں تو وہاں کی لڑکیاں گیم کھیل کر لڑکوں کو ٹریپ کر کے شادی نہیں کر سکتی، یقیناً کر سکتی ہیں۔ اگر بات کریں سپٹمبر 2022 سے لے کر جولائی 2023 تک کی، تو 2 لڑکیاں پاکستان سے انڈیا جا سکتی ہیں، تو انڈیا سے 10 سے 12 لڑکیاں پاکستان کیوں نہیں آ سکتی؟ اقرا نامی لڑکی بھی ستمبر 2022 میں انڈیا گئی تھی، اس کو بعد میں ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، لیکن سیما حیدر کو نہیں کیا گیا۔ آئیے ہم اب واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ انڈین آرمی نے کس طرح یہ ایکسیپٹ کیا کہ وہ ایک ایجنٹ ہے۔ انڈین آرمی کے ایکس میجر ہیں گورف آریہ، جو کہ انڈین آرمی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا پہ۔ کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے 22 منٹ بات کی اور 12 منٹ تک ایکسکلوسیو سیما حیدر پہ بات کی۔ بڑی عجیب سی بات کی کہ سچن دباؤ لڑکی کے پاس اس بندے کے یا اس کے پریوار کی کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ سیما کے پاس ایسی کوئی ویڈیو یا کوئی ثبوت ہے سچن اور اس کی فیملی جس کی وجہ سے دباؤ سچن دباؤ میں۔ آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں، نیوٹرل ہو کے سوچئے گا کہ ایک لڑکی ہے جس کے 4 بچے ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر انڈیا آتی ہے اور انڈیا میں ہندوؤں کے گھر میں ہندو فیملی کو بلیک میل کرتی ہے اور پوری فیملی کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، سرکار کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، پوری قوم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ تو کتنی وہ پاورفل لڑکی ہوگی جس نے سچن کو دباؤ میں ڈالا ہے۔ اس کے پاس 4 بچے ہیں۔ یہ 4 ایٹم بم تو نہیں ہے جو کہ اس کو بلیک میل کر لیتی، لیکن آپ کو یاد کرواتا چلوں، سچن تو پاکستان نہیں آیا تھا، وہ تو نکسر جیل میں تھا۔ نکسر جیل میں سیما نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے جو ایجنسیز کے بندے تھے، انہوں نے سچن کو مارا تھا اور انہوں نے سیما کو بھی تھپڑ مارے تھے۔ وہ لوگ پاکستانی آرمی کے لوگ تو نہیں تھے میجر صاحب، وہ آپ کے بندے تھے، انڈین آرمی کے بندے تھے جنہوں نے سچن پر دباؤ ڈالا تھا۔ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ یہ بات کہاں ریلیٹ کرتی ہے، سچن کو کس نے دباؤ میں ڈالا۔ میجر صاحب نے دوسری بات کہی کہ اس کو ٹرین کیا گیا ہے، اس کا کانفیڈنس بہت ہائی ہے، میڈیا کے اینکرز اس کے آگے ٹک نہیں سکتے، اس کو زبان کے حوالے سے بھی ٹرین کیا گیا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ پاکستان میں سندھ کے دیہاتی علاقے میں ایسے کون سے اسکول ہیں جو ہندی سکھاتے ہیں؟ پورے پاکستان میں ایسا کون سا اسکول ہے جہاں ہندی سکھائی جاتی ہے؟ ناظرین، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو سیکھی ہوئی زبان ہوتی ہے وہ اتنی فلوئنٹ سے نہیں بولی جاتی۔ اس کو سندھی کیسے بھول گئی؟ اگر کوئی زبان سیکھی جائے اور بولی جائے تو اس میں آپ کو مادری زبان کا ٹچ ضرور ملتا ہے، لیکن یہ تو ہندی اس طرح بول رہی ہے جیسے اس کی مادری زبان ہو۔ اس میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اس کو اپنا مذہب بھول گیا اور ہندو مذہب 2 دن میں یاد ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، کچھ دن پہلے ایک یوٹیوبر نے اس سے اسلام کے کچھ سوالات کیے جن کے یہ جواب نہیں۔ سیما حیدر کی بات کر رہی ہوں جو اب سیما سچن ہو گئی ہے ہندوستان آ کر یہاں پر۔ ان سے جب قرآن کے بارے میں پوچھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کوئی آپ قرآن کی آیت سنا سکتی ہیں یا کچھ ایک لائن کوئی بھی بول کر بتا سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں آتی ہے۔ بعد میں اس سے سوال ہوا فجر میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ اس نے جواب دیا 2، لیکن 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ دوسرا سوال، نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ اس کا جواب فجر اور مغرب۔ دوسرا جواب بھی غلط، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ اور بھی کافی سوال کیے گئے لیکن یہ جواب دینے سے قاصر تھی، ایون کہ اس سے کلمہ بھی پوچھا گیا تو یہ کلمہ بھی نہیں سنا سکی۔ اس کے برعکس اس کو ہندو مذہب قبول کیے ہوئے 2 دن ہوئے اور اس کو ہندو مذہب کی ساری پوجا پاٹ اور ساری رسومات کا پتہ ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مذہب کی، اب بات کرتے ہیں اس کی زبان کی۔ ایک ان پڑھ بندہ اتنی فلوئنٹ انگلش کیسے بول سکتا ہے اور موبائل کیسے چلا سکتا ہے؟